ایک طرف جب آج اقوام عالم میں متاثرین دہشت گردی کی یاد اور انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کا دن منایا جا رہا ہے، تو دوسری طرف بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر کے باشندے مسلسل قابض بھارتی فوج کے محاصرے میں ہیں اور ایک طویل عرصے سے انہیں ریاستی دہشت گردی کا سامنا ہے۔ یہاں کے باشندے آئے روز غاصب بھارتی فوج کی دہشت گردی کی کارروائیوں کا نشانہ بن رہے ہیں۔ مودی حکومت نے تو اس خطے کو اپنے زیر سایہ فسطائی حکومت کے سہارے ایک ریاستی دہشت گردی کے تجربہ گاہ میں تبدیل کر رکھا ہے، جہاں کے باسیوں پر ظلم و جبر کے نت نئے ہتھ کنڈے آزمائے جاتے ہیں۔ اگست 2019 کے بعد جب مودی سرکار نے مقبوضہ علاقے کی خصوصی حیثیت کا خاتمہ کر دیا، تو ساتھ ہی یہاں کشمیریوں کو دبانے کے لیے ریاستی دہشت گردی کے ہتھ کنڈوں میں بھی تیزی لائی گئی۔ گزشتہ 35 برسوں میں بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ اس خطے میں 96,340 افراد بھارتی فوج کے ہاتھوں شہید ہو چکے ہیں۔ بھارت کی ریاستی دہشت گردی کے سبب یہاں بیواؤں اور یتیموں کی ایک بڑی تعداد پائی جاتی ہے۔ 1989 سے اب تک یہاں 22,977 خواتین بیوہ اور 1,07,965 بچے یتیم ہو چکے ہیں۔ اسی طرح 11,264 کشمیری خواتین کی بے حرمتی کی گئی ہے، جبکہ 1,10,518 جائیداد و املاک اور بنیادی ڈھانچے کو بھی تباہ کیا جا چکا ہے۔ اس امر میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں 1947 سے ہی بھارت کی خوفناک ریاستی دہشت گردی کا سلسلہ جاری ہے۔ بین الاقوامی کنونشنز اور معاہدوں کے باوجود بھارتی فوجی مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کے بدترین خلاف ورزیوں میں ملوث ہے۔ مودی حکومت نے مقبوضہ جموں کشمیر میں ریاستی دہشت گردی کو ایک پالیسی کے طور پر اپنایا ہوا ہے۔ بھارتی ریاستی دہشت گردی کے تحت کشمیریوں کے مصائب و مشکلات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ عالمی برادری کو اب اس حوالے سے اپنی خاموشی کو ترک کرنا چاہیے۔ بلا شبہ اس متنازع خطے میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی بین الاقوامی دنیا کے لیے ایک چیلنج ہے۔ بین الاقوامی برادری کو مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج کے جرائم اور دیگر کالے کرتوتوں کا نوٹس دینا چاہیے۔